نہ ملیا پینڈے بے حسابے ہو نہ رب علم کتابی لبا نہ رب وچ محرابے ہو جد دا مرشد ملیا باہو چھوٹے سب عذابے ہو اللہ اللہ کا ذکر ہے۔ اور میرے حضرت بزرگ ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمایا کرتے تھے بیلیا کم از کم روز ایک چٹھی ضرور مدینہ پاک بھیجا کر۔ چٹھی سے مراد یہ والی چٹھی نہیں، چٹھی سے مراد یہ ہے کہ روز ایک بار آپ دی بارگاہ سلام عرض کریا کر۔ جی یہ میری بات یاد رکھنی ہے، ایک ہوتا ہے صرف زبان سے پڑھنا اور ہم تقریباً زیادہ تر زبان سے پڑھتے ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے حضرت جی زبان اور دل اکٹھے ہو کے پڑھیں حضرت جی، اور چٹھی پھیر ہی جانی چاہیے حضرت جی، جب دل اور زبان اکٹھے ہو کے پڑھیں حضرت۔ یہ نہیں کہ آپ دیوار دیکھ رہے ہیں اور سلام ادھر عرض کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ آپ چھت دیکھ رہے ہیں اور سلام ادھر عرض کر رہے ہیں، یہ نہیں آپ دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں اور سلام ادھر کر رہے ہیں، نہیں حضرت دل بھی ادھر ہو، سوچیں بھی ادھر ہو، نگاہیں بھی ادھر ہی ہوں حضرت۔ پھر حضرت جی چٹھی جانی ہے۔ فرم کرتے بیلیا روز ایک چٹھی ضرور مدینہ پاک بھیجا کر۔ وہ اس بیلی کو کہا نا تو آگے سے کرتا ہے حضور کی ہوئے گا، آپ نے فرمایا چلیا کسی دا تے جواب آئے گا ہی نا، اور کبھی تو صاحب پوچھیں گے، کبھی تو صاحب پوچھیں گے کون کھڑا دربار ہمارے۔ اور حضرت جی کبھی والی تو بات ہی نہیں، چٹھی جانے کی دیر ہے ادھر سے کرم ہو جاتا ہے حضرت جی۔ یہ ہماری بڑی خوبصورت شخصیت ہوئے ہیں، یہ سید منظور احمد صاحب ساہیوال جامعہ فریدیہ۔ میں نے حضرت اپنے دور طالب علمی میں حضرت کی صرف ایک بار زیارت کی، اس کے بعد میں آپ کی زیارت نہیں کر سکا۔ وہ بھی حضرت ہمیں پتہ چلا کہ ادھر ایک بہت بڑا مناظرہ ہونے جا رہا ہے حضور نبی علیہ السلام کے حیات طیبہ پہ، اور مسئلہ حاضر و ناظر اس پہ مناظرہ ہونے جا رہا ہے۔ ہم وہ مناظرہ دیکھنے گئے حضرت، اور ہم بڑی صبح پہنچ گئے، سٹیج کے ہمیں بالکل آگے جگہ ملی، بہت بڑا سٹیج تھا جی، اور پھر وہ دنیا جمع ہونی شروع ہوئی۔ اور مجھے یاد ہے کہ کیونکہ ہم بالکل آگے بیٹھے تھے، وہ جو دوسرا گروہ تھا وہ سارے کے سارے آ گئے، لیکن حضرت کی طرف سے ابھی کوئی نہیں آ رہا تھا۔ لیکن جب حضرت آئے نا تو بالکل ہی اکیلے، صاحبزادوں میں سے بھی کوئی ساتھ نہیں، شاگردوں میں سے بھی کوئی ساتھ نہیں، کوئی کتاب نہیں، بالکل اکیلے حضرت۔ ہم کیونکہ بیٹھے تھے، میں نے دیکھا حضرت تو آنکھوں میں نا وہ جو دوسرا گروہ تھا، آپس میں بات ہوئی، اور بات کا معنی مفہوم یہ تھا، لے بھائی اتو بابا اتو کلا، اسی ڈھا لینا ہے پھڑ کے، اتو کلا اسی اینو پھڑ کے ڈھا لینا ہے، نہ کتاباں نہ شاگرد، اتو بابا اتو کلا۔ لیکن ان کو پتہ نہیں تھا یہ صرف بابا نہیں، ان کا بابا ہے حضرت، اور جو ان کا بابا ہوتا ہے وہ اکیلے ہی لاکھوں پہ بھاری ہوتا ہے حضرت۔ یا رسول اللہ، وہ وکری گل ہے حضرت جی، سامنے وفا نہیں کی، باقی ساڈا بابا بھی انہاں کو نہیں ولیا گیا، سامنے وفا نہیں کی حضرت، ساڈا بابا بھی ولیا کسے کو نہیں گیا۔ بابا جی خادم حسین علیحدہ بات ہے، سانسوں نے وفا نہیں کی، ولیا باقی کسے کو نہیں گیا حضرت۔ انہیں ویل چیئر تے بیٹھ کے وقت ایک باری باچڑے سارے نے حضرت، کیونکہ ان کا بابا تھا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، منصب نبیجن۔ باقی حضرت جی ولیہ بھی کسی کو نہیں گیا، سامنے وفا نہیں کی تھی حضرت، باقی ولیہ کسی کو نہیں گیا کیونکہ وہ ان کا بابا تھا حضرت۔ اور میں نے آگے بھی کہ جب بابا جی کی گرفتاری ہوئی نا، انہوں نے آ کے وہ کتابیں وغیرہ بڑی انہوں نے کی، مقصد تھا بابا جی کو ڈرانا، لیکن بابا جی دے منہ تے ڈر ہے ہی کوئی نہیں۔ وہ جو پولیس افسر آیا نا گرفتاری پہ، وہ حیران ہو کے کہتا بابا ابھی تینوں ڈرانا ہے، تو ڈرنے نہیں ڈیا، تو اگو ہسن ڈیا، کیوں ہسن ڈیا، کیوں خوش ہون ڈیا؟ تو بابا جی آگے سے کہتے ہیں میں تاں خوش ہون ڈیا، تو جنہاں نو راضی کرنی ہے سارا کچھ کرن ڈیا تھا نا، وہ تو کتے شراب دے نشے چ موئے پہ ہونے نے، تو جن کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے نا وہ تو کئی شراب پی کے بے ہوش پڑے ہوں گے، میں خوش اس بات پہ ہو رہا ہوں کہ جن کی وجہ سے میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ جب کوئی بندہ حضرت اس لیول پہ آ جاتا ہے نا پھر نکل جاتے ہیں ڈر ڈور حضرت، جب کوئی بندہ اس لیول پہ آ جاتا ہے نا
پھر یہ ڈر ڈر نکل جاتے ہیں. اسی لیے تو پھر اقبال نے کہا تھا بے خط رکود پڑا آتش نمرود میں عشق. جدو بندہ ایتھے آندا ہے نا پھر ڈر ڈر نکل جاندے نے. پھر تو بندے کو ایک ہی شوق ہوتا ہے بھائی یار راضی ہو جائے بس. وہ ہم نے نا دیکھ وہ بڑے خوش ہوئے. وہ جناب جج آ گئے, مناظرے کی شرائط طے ہو گئی. اب گفتگو شروع ہونی تھی. گفتگو کی ابتدا نا قبلہ صاحب سے ہوئی. آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں مناظرہ یہ ہے, دلیل یاد آ گئی تو مناظرہ جیت گئے. میں تو ویسے بوڑھا ہو چکا ہوں, حافظہ بھی کمزور ہے, مجھے باتیں یاد نہیں رہتی, تو آؤ آج ذرا وکھرے انداز سے مناظرہ کرتے ہیں. جو دوسرا گروہ تھا انہوں نے کہا جی وکھرا انداز کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا یا اس طرح کرو نبی علیہ السلام دکھا دو یا دیکھ لو. نظر جی دکھا تو ہو سکتے نہیں تھے, تے جی دیکھ دے تے پھر نال مسلک دا جنازہ بھی چوک کے لے کے جانا پڑا. پھر تو کیا مسلک حضرت سارے کا, پھر تو ساتھ کندھوں پہ مسلک کا جنازہ بھی لے کے جانا تھا حضرت. وہ کیا ہوا, ایک بھاگا, دوسرا بھاگا, تیسرا بھاگا, چوتھا بھاگا, پانچواں بھاگا, سارے بھاگ گئے. حضرت صاحب رہ گئے. پھر آپ نے سپیکر پہ کھڑے ہو کے بڑی کمال بات ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا چلے ہو اور وخار نہیں ہو سکتے ہے, ویکھ ہی لیندے انیاں دا بھلا ہو جانا سی. بڑی بڑی خوبصورت شخصیت یا رسول یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی. یہ نا حضرت جی ادھر سے صدائیں آ رہی ہیں, ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی شاعر نہیں. ہم تو حضرت جی مسافر ہیں نا, سفر بڑا بڑا کچھ دکھاتا ہے. ایسی ایسی چیزیں ملتی ہیں, ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ حضرت واقعی جڑا انہوں نے کیا سی نا غالب نے, بدل کر بھیس فقیروں کا غالب, تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں. میں حضرت تب نا میرے پاس مہران ہوتی تھی اور میں زیادہ تر سفر بھی اکیلا کرتا. میں نا سیالکوٹ سے لاہور تقریر کرنے جا رہا تھا. مرید کا کراس کر لیا, مرید کے اور راوی ریان شریف کے درمیان میں نے دیکھا کہ بابا جی نا سڑک پار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, سڑک پار نہیں ہو رہی, اکیلے ہیں. میں نے دل میں خیال کیا لایا بھائی مولوی سلیمان نیکی اللہ پاک نے تیرے لیے لکھی ہے. میں نے ادھر گاڑی سائڈ پہ کھڑی کر کے اترا, دروازہ لاک کیا. میں نے جا کے نا بابا جی کا ہاتھ پکڑا, انہوں نے میری طرف دیکھا, میں جی سڑک پار کرا, چپ بولے کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ پہلے ٹریفک اس سائڈ سے آ رہی تھی مرید کے سے. میں نے ادھر روکی ٹریفک, اس ہم آ گئے. پھر میں ادھر یہ ہاتھ چھوڑ کے نا اس سائڈ پہ آ گیا, کیونکہ تب ٹریفک ادھر سے آ رہی تھی. میں نے روکی, چلتے چلتے میری نظر پڑی تو بابا جی کے کا کھسا پھٹا ہوا تھا اور ایک انگلی نا کھسے سے باہر نکلی ہوئی تھی, اور بابا جی کے کپڑے بھی اسی طرح ہی تھے. میں نے دل میں خیال کیا بابا بابا ہی مڑا ہے. اب یہ نہیں یاد پڑتا نوٹ 500 کا تھا یا 1000 کا تھا. میں نے نکال کے نا جاتے جاتے بابا جی کی ہتھیلی میں دے کے نا تو چھوڑ کے بھاگنا چاہا, لیکن بابا جی نے پکڑ لیا میرا ہاتھ, بڑی سخت گرفت. حضرت بولے پھر کچھ بھی نہیں, مجھے صرف اشارہ کیا کھلو. میں کھڑا ہو گیا. حضرت انہوں نے اس ہاتھ پہ نوٹ رکھا, دوسرا ہاتھ رکھ کے نا بس آنکھ بند کر کے نا اس طرح کیا تو نوٹ مٹی بن کے اڑ گیا. تو مجھے آگے سے کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں مولوی اسی تے ہے سمجھے ہے, تو پتہ نہیں کی سمجھ لے. میں لا دوڑ گیا. یہی ہے پتہ, ہم نہیں اس کو پتہ نہیں کیا سمجھ لیا, یہ واقعی یہ ہے, یہ واقعی یہ ہے. ہم نے اس کو پتہ نہیں کیا سمجھ لیا, یہ واقعی یہ ہے. اور بری طرح حضرت جی پھنسے ہوئے. ہر بندے کا حضرت جی کا اپنا سپیڈ بریکر ہے. یہ جو میں سادہ آپ کو کر دوں, تصوف میں روحانیت میں ہر بندے کا اپنا سپیڈ بریکر ہے, اور تقریباً ہر کوئی اپنے اپنے سپیڈ بریکر پہ رکا ہوا ہے, پھنسا ہوا ہے. میں مثال کے طور پہ پھر حضرت جنید بغدادی ہیں, حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, اور یہ حضرت جی لازم ہے, ہر سالک پہ یہ وقت آتا ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ سالک رہے سلوک کے راستے پہ. جو بڑوں کا بتایا ہوا طریقہ اس کو چھوڑے نا, شریعت پہ کار بند رہے, اور جو بڑوں کی طرف سے آ رہا ہے اس کو کرے. پھر ہر سالک پہ یہ وقت آتا ہے جب دل کرتا ہے کب حجاب اٹھیں اور دید ہو حضرت, پھر دل کرتا ہے وصل ہو. آیا سب پہ آیا جی, بلے شاہ نے بھی کہا گھونگٹ چک لے سجنا وے ہون شرما کانو رکھیاں وے. اقبال نے کہا کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. ہر سالک پہ یہ وقت آتا ہے, اللہ اللہ کرتے نا, پھر دل کرتا ہے کہ اب دید ہو حضرت, اب اٹھے حجاب حضرت, اب وصل ہو حضرت. ہر سالک پہ آتا ہے حضرت یہ وقت,
حضرت ابو بکر شبلی فرماتے ہیں مجھ پہ بھی آیا، فرماتے ہیں میں اپنے پیر و مرشد حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے جا کے عرض کی حضور کوئی نظر کرو کہ وصل ہوئے. کہتے حضرت خاموش رہے، آپ نہیں بولے آگے سے. کہتے پھر میں نے دوسری بار عرض کی، پھر خاموش. کہتے پھر تیسری بار عرض کی، پھر خاموش. اب بھائی طریقت کے بھی کچھ قاعدے ہیں، کوئی زبردستی تو نہیں ہے. کہتے میں سمجھ گیا کہ بس ٹھیک ہے. فرماتے میں اٹھ کے نہ گھر آ گیا، میں نے آ کے تسبیح اٹھائی اور وظیفہ پڑھنا شروع کیا جو آپ نے دیا تھا. فرماتے وظیفہ پڑھتے پڑھتے نا میرے دل میں خیال آیا ابو بکر تو بخیل ہے. اور فرماتے وظیفہ مجھ پہ وہ وسوسہ اتنا غالب آیا وظیفہ ہی نہ پڑھا جائے. اب فرماتے میں نے تسبیح رکھی نیچے اور میں نے خود کو کہا ابو بکر خیال ہے نہیں آیا، کچھ تو ہے جو ہے، چل آج خود کو ٹیسٹ کرتے ہیں میں بخیل ہوں کہ نہیں. فرماتے نیت کیا جو بھی غیب سے آئے گا نا اللہ کے راستے پہ صدقہ. فرماتے تسبیح اٹھا کے پڑھ ہی رہا تھا کہ مرید نا 50 سونے کے سکے لے کے آ گیا. فرماتے اٹھائے اور نکل کھڑا ہوا کسی شرعی فقیر کی تلاش میں. اب فرماتے کیا دیکھتا ہوں پیر و مرشد بیٹھے نا خط بنوا رہے ہیں. اب فرماتے میں نے کہا اس سے بہتر کون ہے، حضرت کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، جو مرضی ہوگی آپ اس کے ساتھ سلوک فرمائیں گے. فرماتے میں حاضر ہوا اور میں نے جا کے نا ایسے ہاتھ آگے کیے. کہتے آپ اللہ کا ذکر کر رہے تھے، آپ نے ذکر نہیں روکا. وہ مجھے آنکھ سے اشارہ فرمایا یہ پیسے نائی نو دے دے. کہتے میرے دل میں خیال آیا ہوئی نائی کی اجرت تو 1 چاندی کا سکہ ہے، یہ 50 سونے کے سکے ہیں. حضرت فرما رہے جس کی اجرت 1 چاندی کا سکہ ہے اس کو 50 سونے کے سکے دے دو. لگتا ہے حضرت نے دیکھا نہیں. کہتے میں نے عرض کی حضور یہ دی اجرت 1 چاندی دا سکہ ہے، یہ 50 سونے دے سکے نے. جی اجرت 1 چاندی دا سکہ ہے انہوں 50 سونے دے سکے دین لگے ہو. تو فرماتے حضرت مسکرا کے کہنے لگے ابو بکر پھر اسی ایویں تے نہیں آکھیا تو بخیل ہے، تو ابھی سونے چاندی میں پھنسا ہوا ہے، تو ابھی سونے چاندی میں پھنسا ہوا ہے اور باتیں تو وصل کی کرتا ہے، تو ابھی سونے چاندی میں پھنسا ہوا ہے. ہاں یہ تو ابو بکر تھے نا. ہر بندے کا کوئی نہ کوئی سپیڈ بریکر ہے. کوئی اپنی پگ چ پھنس گیا ہے، کوئی اپنے عمرے چ پھنس گیا ہے، کوئی اپنے حج چ پھنس گیا ہے، کوئی اپنے نفلاں چ پھنس گیا ہے. پھنسے دے ہر بندے کا اپنا بت ہے. چلو یہ ابو بکر تھے. حضرت بایزید جن کے لیے اقبال لکھتے ہیں شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب. ہر بندے کا اپنا سپیڈ بریکر ہے، ہر بندے کا اپنا بت ہے. وہ لکھا ہے کہ بستان میں نہ قید پڑ گیا. حضرت نے اپنی روحانی طاقت سے ایک دیگ بنائی. ظاہر ہے جی صرف مسلمان تو نہیں تھے نا، آتش پرست بھی تھے، یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، بت پرست بھی تھے. سب کا اپنا اپنا علیحدہ علیحدہ کھانا ہے. اب ہوتا کیا جو بندہ جو نیت کر کے دیگ میں برتن ڈالتا نا حسب نیت کھانا نکلتا. وہ لکھا ہے کہ وہ جو بستام کی جامع مسجد تھی نا وہاں ایک فقیر آدمی ہے درویش آیا، اس نے زور اثر مغرب عشاء وہاں پڑھی. مریدین نے دیکھا جا کے حضرت کو عرض کی حضرت ایک درویش آیا مسجد. فرمایا ان کو قید پہ ہے کھانا کتے نہیں لبنا، آ ساڑھے ال کھانا کھا لیں. مرید گئے جا کے، اس نے کہا میں کبھی کہیں کھانا کھانے نہیں گیا. مریدوں نے آ کے بتایا، آپ خود چل کے گئے حضرت میری دعوت قبول کریں. انہوں نے کہا میں کبھی کہیں کھانے نہیں گیا، چل تو آ گیا تو اتنا کروں گا کہ کھا لوں گا لیکن کھاؤں گا اپنی مرضی کا کھانا. حضرت بایزید نے کہا دسو کی کھانا جی؟ وہ کہنے لگے میں انسان کا گوشت کھاؤں گا. حضرت بایزید سوچ میں پڑ گئے. لیکن آپ نے ایک قدم آگے بڑھایا. اس درویش کو کہتے ہیں جہاں سے دل کرتا ہے کھا لیں، انسان ناظر ہے. وہ آگے سے کہتا ہے بایزید تجھے کس نے کہا کہ تو انسان بن گیا ہے؟ تجھے کس نے کہا کہ تو انسان؟ کیونکہ حضرت جی واقعی اللہ کے دوست تھے، غصہ نہیں کیا، سمجھ گئے کہ یہ اصل میں نہ مجھے نکالنے آیا تھا. آپ نے فرمایا پھر مجھے دکھائیں جو آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. انہوں نے کہا باجزید دیکھ خود کو. انہوں نے توجہ کی. لکھا ہے جب باجزید نے دیکھا نا اپنے آپ کو تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک مور ہے جو اپنے پنکھ پھیلائے کھڑا ہے اور اپنے آپ کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہے. وہ کہنے لگا باجزید یہ تے مور بنے ہیں، انسان بننا یہ بڑی دور ہے. طریقت پتر کو بچوں کا کھیل تو نہیں، بچوں کا کھیل. بس دعا کرو حضرت اللہ سانو معاف کر، اللہ سانو معاف کر. میں کہتا ہوں حضرت جی یہ بھی اس دور میں بڑا اللہ کا فضل ہے کہ ہم ان لوگوں کے ماننے والے ہیں. یہ اللہ کا بڑا فضل ہے. اور یہ ماننا رائے گا نہیں جائے گا جی، یہ ماننا رائے گا نہیں جائے گا. ہاں یہ طریقت
حضرت سید عبد القدوس گنگوہی سلسلہ عالیہ چشتیہ کے بہت بڑے شیخ ہوئے، آپ کے لیے بھی لکھا، آپ نے بھی دیکھ بنائی، ادھر گنگوہ میں قید پڑ گیا، وہ لکھا ایک دن غیب سے آواز آئی، اوے عبد القدوس وہ فقیری تے کر لئی، ہوں رزاقی بھی کرن لگا ہیں، عرض کی نہیں مالک رازق تو ہی ہے، فرمایا پھر دیکھ کیوں بنائی ہے؟ عرض کی تھی یا اللہ تیری مخلوق بھوکھی ہے تاں بنائی ہے، فرمایا ساڈے نال بہتا ساڈی مخلوق نہ پیار کرنا ہے۔ توبہ 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 پتر، یہ کو بچوں کا کھیل، بس ہے بھی نہ پاکاں دے، اے سادات، اے گیلانی سید ہے، کل کرم ہو جانے، باقی طریقت کو بچوں کا کھیل ہے بہت۔ اس لیے حضرت اللہ کا ذکر، اپنی طریقت سے، اپنے طریقے سے مخلص، اپنے شیخ سے رج کے محبت حضرت، اور جو بڑوں نے طریقہ بتایا، مٹھے مٹھے، میرے کیم صاحب فرمایا کرتے تھے مٹھی مٹھی چال نہ چھڈی، مٹھی مٹھی چال نہ چھڈی، کچھ نہ کچھ بن جاسی، آخر ایک دہاڑے نفس کمینہ میدانو نس جاسی۔ تو نہ نسی ہے، تو نہ نسی ہے، تو لگا رہی ہے، مٹھا مٹھا لگا رہی ہولی، تو نہ بس نسی ہے، پھر ایک وقت آئے گا نس جائے گا، تو نہ نسی ہے بس ہے، لگا رہی مٹھا مٹھا لگا رہی۔ اور یہ میری بات یاد رکھی پتر، بڑا خطرناک دور ہے، بچے کا پتر ہوئی جس اللہ دا فضل ہوئے گا اور جڑا کسی نال وابستہ ہوئے گا پتر۔ باقی یہ وہ کمرے والی سرکار، وہ غامدی، وہ بیٹا ان کی بالکل باتوں میں نہ، ایسے کہیں آئے کہیں دفع ہو گئے، یہ نہ ان کی باتوں میں آنا، الحمدللہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ یہ وہ پاک لوگ ہیں پتر جنہوں نے پاکستان بنایا، یہی وہ لوگ ہیں، انہی کا فیض تھا، یہی وہ لوگ ہیں، ایسے آتے رہیں گے، بڑی دیر سے آ رہے ہیں اور جاتے رہیں گے۔ داتا صاحب کو کسی نے داتا تو نہیں نہ بنایا، جنہوں نے بنایا پھر انہوں نے بنایا ہے۔ خواجہ غریب نواز کو کسی نے تو غریب نواز نہیں نہ بنایا، انہوں نے بنایا ہے۔ کسی کے بھونکنے سے کیا فرق پڑے گا، کسی کے کیڑے نکالنے سے کیا فرق پڑے گا؟ وہ کیڑے اصل میں اس کی اپنی زبان کے کیڑے ہیں، ان میں کیڑے نہیں ہیں۔ وہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ کیڑے اس کی اپنی سوچ کے کیڑے ہیں، وہ کیڑے اس کی اپنے اندر کے کیڑے ہیں حضرت۔ یہ تو پاک لوگ ہیں حضرت، وابستہ رہنا حضرت جی۔ یہ بابا جی شیر محمد شرکپور شریف والے دیکھیں، آپ کا کوئی مرید تھا تو کسی سکھ عورت پہ عاشق ہو، اس دور کا سب سے بڑا فتنہ عورت عاشق ہو گیا حضرت، لیکن فیض نسبت تھا کہ اللہ نے زنا سے محفوظ رکھا حضرت۔ ایک دن کیا ہوا، وہ باہر کھڑا تھا تو سکھ عورت کا نا خامن سر پہ گٹھڑی رکھے جا رہا تھا، اس کو آگے ہو کے پوچھتا بھائی کدھر، انہوں نے کہا بھائی پیچھے جانا پہ گیا تو جمعے نو واپسی ہوئے گی۔ بڑا خوش ہوا، وہ دن تھا منگل کا، منگل کی رات، بدھ کی رات، جمعرات کی رات، 3 راتیں مل گئی منہ کالا کرنے کو۔ ادھر سے بھی پیغام آیا بھائی کب کا موقع نہیں بن رہا تھا، آج موقع بنا ہے تو رات کو آنا۔ وہ لکھا جب رات کو گیا نا تو دیکھتا کیا ہے، جو سکھ ہے نا وہ ننگی تلوار لے کے چھت پہ پہرا دے رہا ہے، ڈر کے بھاگ گیا، واپس آ گیا لگتا ہے۔ اگلے دن سے پیغام آیا تو آیا نہیں، اس نے کہا میں تو آیا تھا، مجھ سے پہلے وہ آ گیا۔ اس نے کہا وہ تیرے اندر کا ڈر ہے، اس نے نہیں جمعے سے پہلے آنا۔ اگلی رات پھر گیا، دیکھتا کیا کہ سکھ دروازہ کھول کے اندر جا رہا ہے، کہا ہوں تے پکی گل لے آ گیا۔ وہ اگلے دن جمعرات کو پھر پیغام آیا، بھائی آیا نہیں، اس نے کہا وہ میرے آگے آگے دروازہ کھول کے گیا۔ اب یہ تو میرا ڈر نہیں تھا نا، اس نے دروازہ کھولا میرے سامنے، اس نے کہا وہ تیرے اندر کا ڈر ہے، اس نے نہیں جمعے سے پہلے آنا، کئی سالوں کا انتظار ہے، آج آخری رات ہے، پھر موقع بنے نہ بنے، آج نہ مس کرنا۔ وہ تھی جمعرات، پیران دے تھے محفل ہوں سی، کیا چلو محفل تے جاواں گے، لنگر کھاواں گے، پیران نہ ملاں گے، تے اج جو مرضی ہوئے اتھے ہی جاواں گے۔ محفل ہو گئی، لنگر کھا لیا، جو لین چ لگا نا آ کے تے پیران دا ہاتھ چوم کے جو چھڑان لگا نا تے حضرت نے ہاتھ پھڑ لیا تے کان چ کی کہندے نے، او سنگیا او بعد آیا سانو کنی واری سکھ بنانا ہی ہے، او سنگیا بعد آ جا سانو کنی واری سکھ بنانا۔ میں حضرت جی کسی کی بات نہیں، یہ واوے چٹے ہو گئے میرے، العمر میری صرف حضرت جی 38 سال ہے۔ میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں، کئی بار ہم بھی ٹریک سے اتر جاتے ہیں۔ میں مسجد میں بیٹھا ہوں، شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، خلیفہ صاحب بیٹھے ہیں، مجاہد ختم نبوت بیٹھے ہیں، بٹی صاحب،
اللہ دی قسمیں لگتا ہے پیچھے پیر منڈے تے ہاتھ رکھ کے کہنے او سلیمان کی کرن لگا کیڑے منہ نہ جا کے ممبر تے بیٹھنا ہی ہے لگتا پیچھے کھلوتے کہتے ہیں بھائی سلیمان کی کرن لگا کیڑے بوڑھا جا کے مسلے تے بیٹھنا یہ پتر وہی بچے گا جس کو کسی پاک کی نسبت ہو تے باقی پتر بچنا کسی نے نہیں چاہے دو طوفان ایک مادیت پرستی اور دوسرا عورت وہی بچے گا حضرت جس کو کسی کی نسبت ہوگی تیری نسبت نے سنوارا میرا انداز حیات میں اگر تیرا نہیں ہوتا سگے دنیا ہوتا ہے کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا ہے دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتے اپنے بزرگاں آ کے دعا کرم فرماتے شاہ صاحب ماشاءاللہ نبی علیہ السلام نے بارگاہ وہ بھی شاہ صاحب قبلہ منظور احمد صاحب آپ نے پھر لکھی مدینہ الرسول بڑی ایک تے کڑی کہندی ہے کہ با میں دوڑ لائی ہے وہ آپ نے پھر وہ لکھی حضرت جی اور کمال خوبصورت کتاب لکھی اس میں حضرت نے لکھا ہے آپ کے کو مرید تھے حاجی اسماعیل صاحب ان کے حوالے سے حضرت نے لکھا ہے آپ فرماتے ہیں کہ حج کر لیا مدینہ پاک حاضری تھی اور کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے جگہ بھی اپنے قدمین شریفین میں بالکل قریب ہوٹل میں عطا کی کہتے ٹھہرے ہوئے تھے جس کمرے میں وہاں پاکستان سے آئی نے ایک سیاسی شخصیت بھی ٹھہری تھی اب پتہ نہیں جی حضرت نے ان کا نام کیوں نہیں لکھا وہ کون تھے بھلا وہ ایک راز ہی رہ گیا حضرت وہ کہتے ہیں ہوٹل کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا ہم بیٹھے نا دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے تو آ کیا ایک بلی اندر آ گئی حضرت کہتے ہماری تو کی محبت کی انتہا نہ رہی بھائی شہر محبوب کی بلی ہے فرماتے اس وقت تو کچھ تھا نہیں جو روٹی کھا رہے تھے نا ٹکڑا توڑ کے نا بلی کو پیش کیا اس نے قبول کر لیا کہتے اگلے دن پھر آئی تیسرے دن پھر آئی چوتھے دن پھر آئی پانچویں دن پھر آئی چھٹے دن پھر آئی کہتے وہ جو سیاسی شخصیت تھی نا وہ بلی سے جی لگا بیٹھے اور انہوں نے ارادہ کر لیا کہ جاتے ہوئے بلی پاکستان لے کے جانی ہے امبیسی بات کی سعودی حکومت سے اجازت مانگی بھائی این ٹائم نہ کوئی مسئلہ بنے پی آئی اے سے کاغذی کارروائی مکمل کروائی ایک بڑا زبردست پنجرہ بنوایا جس میں بلی کو لے کے جانا ہے شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ اس دن صبح روانگی تھی نا مدینہ پاک سے ڈائریکٹ پاکستان فلائٹ رات کو جب اپنے ہوٹل کے کمرے میں سوئے نا یہ دو آنکھیں بند ہوئی تو اندر کی کھل گئی دیکھتے کیا ہیں کہ ہاتھ باندھے حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کھڑے ہیں اور محبوب علیہ السلام فرما رہے ہیں حاجی تو جس طرح خیریت سے آیا تھا نا اللہ تجھے لے بھی جائے بس اتنا کام کرنا کہ جاتے ہوئے ہماری بلی نہ لے کے جانا ہے بس اتنا کام کرنا کہ جاتے ہوئے ہماری بلی نہ لے کے جانا اب شاہ صاحب نے اس میں لکھا ہے کہ وہ حاجی آگے سے عرض کرتے ہیں محبوب علیہ السلام مجھے اجازت دیں کہ میں بلی لے جاؤں تو آگے سے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں حاجی کس طرح اجازت دوں 3 راتیں گزر گئیں بلی ساری رات باہر بیٹھی روتی رہتی ہے اور میری بارگاہ میں عرض کرتی رہتی ہے محبوب کرم فرماؤ نہیں تو مدینہ چھڑو جانا جو ہے چلے وہ بلیاں روئیں وہ بلیوں کی بھی سنیں اگر ہم روئیں گے ہماری نہیں سنیں گے فرمایا بیلیا روز ایک چٹھی مدینہ بھیجیا کر روز ایک چٹھی مدینہ بھیجیا کر کسی دا تے جواب آئے گا ہی نہیں اور پھر اعلی حضرت نے بھی لکھا فرماتے امتی جو کرے فریاد حال زار میں ممکن نہیں خیر البشر کو خبر نہ ہو اور میں نے حضرت جی 55 میں ہمارے ادھر نا ایک بابا جی جگانے آتے تھے سرگی کوئی ٹول نہیں حضرت جی کوئی تپلا نہیں ککھ نہیں وہ کلام پڑھ کے جگاتے تھے اور میرا دل کہتا ہے حضرت وہ کو بابا عام نہیں ایتھے جڑے رمضان چ جگان آندے نے نا وہ عید والے دن منگن بھی آندے نے بھئی یہی تانوں جگایا وہ میں بابا جی کو کبھی نہیں دیکھا تھا حضرت جی بڑی دھیمی سی آواز لیکن پتہ نہیں اس آواز میں کیا تھا اور جگاتے جاتے تھے سب اور رمضان بھی سردیوں کا گرمی میں تو آپ کو پتا تقریباً معمول رہتا ہے کہ بھی سحری کر کے سوئیں گے چھوٹی سی رات ہوتی ہے رمضان بھی سردیوں کا میں نے 1-2 دفعہ باہر نکل کے نا زیارت کی بابا چھوٹا سا قد تھا بابا جی کا پتلے سے اور کلام وہ کیا پڑھتے تھے جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگی دا جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگی دا کھلائی دربار محمد عربی دا
اللہ حضرت جی میں نے سارا کلام مل گیا مجھے، لیکن میں اتھے ہی کھلوتا جڑا بابا جی کو سن کے یاد کیتا ہے. وہ ایک سبق دینی آتے، جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ، جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ، کھلائی دربار محمد عربیدہ. کھلا ہے حضرت جی، کھلا ہے، کھلا ہے حضرت. بس حضرت جی اسی کو تھوڑے جے ٹلے پہ گئے. ہم نے جو ہے نا وہ گجرات سے مدینہ پاک دور کر دیا، لیکن یاد رکھنا حضرت جی مدینہ پاک تو گجرات کوئی نہیں یہ دور ہے. دروشی پڑھا کرو اور حلال کھاؤ، اپنے والدین کی خدمت کرو، اور جو صوفیہ کا طریقہ رہا ہے اللہ کی مخلوق سے بڑی محبت کرو. دو باتیں جی، ایک تاجدار صداقت تو دوسری مولا مشکل کشا ہے. کیونکہ حضرت جی ہم ڈنڈی مارنے والے نہیں ہیں. ہم اگر حضرت ابو بکر کا نام لیں گے تو مولا مشکل کشا کا بھی ضرور لیں گے حضرت، اور ہم اگر حضرت مولا مشکل کشا کا لیں گے تو حضرت ابو بکر کا بھی ضرور لیں گے. ہم ڈنڈی والے نہیں ہیں جی، ہم ابو بکر والے بھی ہیں، ہم علی والے بھی ہیں حضرت. یہ حضرت سیدنا باتیں تو بڑی ہیں جی. چلو اس حوالے سے وہ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری کوشش رہی کہ میں ابو بکر پہ سبقت لے جاؤں، لیکن آپ فرماتے ہیں وقت آیا مجھے کہنا پڑ گیا عمر سبقت تے دور، کاش تو ابو بکر دے سینے دا اقوال ہی ہوندا ہے. ابو بکر ہیں، یہ ابو بکر ہیں. یا آپ دیکھ رہے ہیں نا حالات خراب ہو رہے ہیں، آئے دن کوئی نہ کوئی کتا ابو بکر پہ بھونکتا ہے حضرت. اور یہ حضرت جی ان کے بھونکنے سے حضرت ابو بکر کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ اپنی آگ میں اضافہ کر رہے ہیں. کیونکہ جہاں حضرت ابو بکر ہے نا نبی علیہ السلام کی خدمت میں، وہاں کسی کتے کا بھونکنا جاتا ہی نہیں ہے. یہ بھونک کے اپنی سیاہی میں اضافہ کر رہے ہیں. جہاں حضرت ابو بکر ہے نا نبی علیہ السلام کی بار، وہاں کسی کتے کا بھونکنا جاتا ہی نہیں. وہ جگہ ہی بڑی پاک ہے، وہاں اگر جاتا ہے تو وہاں صرف یہ جاتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. وہاں نہیں کسی کتے کا بھونکنا جاتا. یہ حضرت جی یہ اپنی سیاہی میں اضافہ کر رہے ہیں، یہ اپنی آگ بڑھا رہے ہیں حضرت جی صاحبین پہ بھونک کے. یہ وہاں نہیں جاتا، وہاں جاتا ہی درود ہے حضرت جی. وہ جگہ ایسی سونی جگہ ہے حضرت. یہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے کہا کتیا تو پونک. ابو بکر قرآن میں بھی ساتھ، ابو بکر غار میں بھی ساتھ، ابو بکر مزار میں بھی ساتھ ہے. تو پونک جنا مردی تو اللہ اکبر ہے یا رسول اللہ یا حق چاہ. میں نے کہا کتیا تو پونک. ایک طرف کتا بھونکے، ایک طرف قرآن ہو. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. کتے کی کیا حیثیت ہے قرآن کے سامنے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. کیا کتے کی حیثیت ہے قرآن کے سامنے؟ وہ کلام الہی ہے، وہ کتا ہے. اللہ کہتے ہیں ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. ہم کتا دیکھیں کہ ہم کلام الہی کو دیکھیں حضرت. ابو بکر 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 اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق صدیق اکبر صدیق اکبر ہیں. اب کیا کتھے کتا کتھے اللہ دا کلام. اس لیے یہ اپنی سیاہی میں اضافہ کر رہے ہیں. فرماتے ہیں مدینہ پاک کے مضافات میں نے کما جی تھی. اور حضرت جی قربان جائیں جی جو 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 عشق یہ اب آگے معراج شریف کا ماں بھی آ رہا ہے. وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب حضور نبی علیہ السلام تشریف لے گئے نا معراج پہ تو جبرائیل امین وہ رکاب پکڑے ساتھ تھے حضرت جی. وہ ساتھ تھے. ایک مقام ایسا ہے جہاں کہ جبرائیل امین علیہ السلام عرض کرتے محبوب اب آگے نہیں جا سکتا. پوچھا جبریل کیوں؟ عرض کی محبوب اگر آگے جاؤں گا تو پر جل جائیں گے. جبرائیل امین علیہ السلام رہ گئے، محبوب تشریف لے گئے. اب بزرگ فرماتے ہیں وہ تھے جبرائیل. اگر وہاں ہوتے نا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تو انہوں نے پتا کیا عرض کرنی تھی؟
محبوب پاویں سڑ جاگا جانا میں نال ہی جے مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر ہاں جی ایویں تو نہیں میرے بزرگوں نے نعرے نکالے ادھر جی. انہوں نے عرض کرنی تھی محبوب پاویں سڑ جاگا جانا نال ہی ہے. ارے وہ تو جبرائیل تھے نا, ابو بکر کو پتا تھا ان کے ساتھ جا کبھی کبھی کو جلا ہے. ارے وہ تو جس کپڑے کو اپنے چہرہ اقدس پہ لگا لے آگ اس پہ اثر نہ کرے ادھر. ٹھیک ہے جی, وہ بات پھر بڑھ جائے گی ادھر جی. اب فرماتے مدینہ پاک کے مضافات میں کما جی تھی, آگے پیچھے کوئی نہیں تھا. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی تعلق, کوئی رشتہ, کوئی نسبت, کوئی واسطہ نہ ہونے کے باوجود اس کی خدمت کی ڈیوٹی اپنے ذمہ لے رکھی تھی, جو خانقاہوں کا شیوا رہا ہے, محبتیں بانٹنا. فرماتے روز تشریف لے جاتے, جھاڑو دیتے, تازہ پانی بھر کے لاتے, سالن پکاتے, روٹی بناتے, اماں کو کھلا کے واپس آ جاتے. جب کسی غزوے میں ہوتے یا نبی علیہ السلام کی نوکری میں ہوتے تو پھر کسی بندے کی ڈیوٹی لگاتے, بھائی تیرا ڈیوٹی صحیح کرنا, ماں نبی نے ان کو پریشانی نہ ہو. حضرت ابو بکر ڈیوٹی لگا رہے تھے, عمر فاروق فرماتے میں نے سن لیا, آپ تو تشریف لے گئے. میں نے اس بندے کو کہا تو نہیں جانا, آج میں جانا ہے. اور ارادہ یہ تھا کہ آج جا کے اس طرح خدمت کرنی ہے کہ اماں جی بھی خوش ہو کے کہیں خدمت آج جی ہوئی ہے. فرماتے میں مقررہ وقت پہ گیا, آہستہ آواز میں السلام علیکم کہا, تاکہ ابھی نا اماں جی کو پتا چلے کون ہے. جب خوش ہو کے پوچھیں گی پھر اپنا تعارف کرواؤں گا. فرماتے پہلے جھاڑو پکڑا, سارا گھر صاف کیا, تازہ پانی بھر کے لایا, آٹا گوندا, سالن بنایا, روٹی پکائی, سالن برتن میں رکھا, روٹی رکھی. اماں جی کے پاس گیا, روٹی کا ایک نوالا توڑا, اس کو سالن میں ڈبویا اور اماں جی کے ہونٹوں سے لگایا کہ کھا لو. فرماتے نوالے کا ہونٹوں سے لگنا تھا, اماں جی بول پڑی آج ابو بکر نہیں آئے, آج ابو بکر نہیں آئے. حضرت عمر فاروق فرماتے میں بڑا حیران ہوا, وہ یہ تو نبینہ ہے, اس کو کیسے پتا چل گیا کہ ابو بکر نہیں آئے؟ اس کا مطلب ہے اس کو تو پھر نظر آتا ہے, اس نے تو ڈھونگ رچا رکھا ہے نبینہ ہونے کا. فرماتے میں نے کہا اماں تجھے نظر آتا ہے؟ اس نے کہا آنے والے اللہ کی عزت و عظمت کی قسم مجھے نظر نہیں آتا. فرماتے میں نے پوچھا پھر کس طرح پتا چل گیا ابو بکر نہیں آئے؟ اس نے منہ کھول کے دکھایا تو منہ میں دانت ہی کوئی نہیں تھا. وہ کہتی آنے والے پتہ اس طرح چلا, میرے منہ میں دانت نہیں, میں نوالا نہیں چبا سکتی, اس طرح پتا چلا جب ابو بکر آتے ہیں وہ پہلے نوالا اپنے منہ میں ڈال کے اس کو نرم کرتے ہیں, اس کو چباتے ہیں. جب وہ نرم ہو جاتا ہے اس کو میرے منہ میں رکھتے ہیں, میں نگل جاتی ہوں. آج جب سخت نوالا ہونٹوں سے لگا میں سمجھ گئی ہو نہ ہوا جب ابو بکر نہیں آئے ہیں. یہ ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر جنتی 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 جنتی. ہاں یہ تھے جی ہمارے, یہ تھے ہمارے بڑے. اس لیے پھر اقبال کی روح تڑپی اور تڑپ کے کہتا تھے تو آبا ہو تمہارے, تم کیا ہو. یہ پتر خانقاہوں کا پیغام ہے, محبت محبت محبت, خانقاہوں کا پیغام محبت. اگر لڑائی وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے, اور اگر محبت وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے. اب مولا مشکل کشا کی بارگاہ میں حاضری تو پھر قبلہ شاہ صاحب کو دعا لے کے, کیونکہ ہم نے پنڈی پہنچنا ہے اور لیٹ بڑے شدید ہو گئے ہیں. مولا مشکل کشا نہیں جی, یہ تو ہو ہی نہ سکتا, یہ ہو ہی نہیں سکتا. یا علی یا علی 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 یا علی. کیونکہ قبلہ پٹی صاحب جو کچھ ہے نا یہ اتھو ہی ہے سارا کچھ. میرے قبلہ شاہ صاحب حکیم خادم علی رحمت اللہ تعالی, آپ کہیں چلے گئے تب کوئی اتنے نہیں تھا سلسلہ نا. وہ جو نقیب محفل تھے نا انہیں حضرت کو قلم اور پرچی بھیجی کہ حضرت اپنا تعارف لکھ کے بھیجو تاکہ دعوت دماتا. تو حضرت اپنا تعارف کیا کرواتے ہیں, بندہ خدا کا ہوں, امتی پیارے نبی کا ہوں, حسنین کا غلام ہوں, خادم علی کا ہوں. سانے تو ایسا سارا ہوتے ہوئے آپ نے اپنا تعارف کروایا, بندہ خدا کا ہوں, امتی پیارے نبی کا ہوں, حسنین کا غلام ہوں, خادم علی کا ہوں. بیعت ہے میری حافظ عبد الکریم سے, حلقہ بگوش میں اس کامل ولی کا ہوں. پھر ایک جگہ لکھا
اب فرماتے ہیں 7ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں، فرماتے ہیں 7ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں، عمر گزری اسی دشت کی سیاہی میں۔ وہ چلو سنانی اور سی، چلو ایک گل اور یاد آ گئی ہے، بس پتر جتھے بھی ہیں نا اسی ٹلے پہ گئے۔ باقی میرے بزرگ فرماتے ہیں وہ ایک سکھ نا جنگل لکڑا وڈن ٹر گیا، جاندیاں گڈا خالی سی، اے بدل پیا دا سی، کھوبا سی، جاندیاں لے گیا گڈا خالی جو سی، سارا دن لکڑا وڈیاں، اصل جدو واپس ٹریا نا ان کو کہ گڈے تے بھار سی، اسے کھوبے جا کے گڈا پھس گیا۔ انہوں نے جی پہلے انہیں آپے ٹگے دا زور لوایا، کام ٹگے تو بڑا پارا، پھر اپنے عقیدے کے مطابق اس نے جناب پہیے کو ہاتھ ڈال کے نا مدد یا گرو نمبر 1، مدد یا گرو نمبر 2، سارے نواز مار لی، کہانی کوئی نہیں۔ اب ادھر رات قریب آ رہی تھی، تھا انسان دل نہ کرے گڈا لکڑا ٹگا چڑھ کے جانتے، پہلے جائے پھر واپس آ جائے۔ ادھر اپنا بھی ڈر تھا، جنگل ہے، رات پڑ رہی ہے، ابھی چور آ پکڑیں گے، بس اسی کشمکش میں تھا۔ اتھو ایک حضرت مولا مشکل کشادہ ملنگ پہ لنگے، اور پتر یہ ملنگ نہیں، میرا تو دل کرتا ہے میں ان کے منہ میں سوا ڈالوں جو کہتے ہیں علی دے ملنگ پیندے کوٹ کوٹ پنگ۔ علی دے ملنگاں نو پنگ دی کی لوڑ پے گئی؟ وہ علی دے ملنگ نے، انہوں نے پنگ کیوں پینی؟ علی دے ملنگ حضرت علی دے ہتھوں شراب معرفت پیندے نے حضرت ہیں۔ یہ شیطان کے ملنگ ہے پتر، علی کے ملنگوں کو جن کا علی مرشد ہو ان کو پنگ کی لوڑ کیا پڑ گئی؟ جعلی نشے کیے وہ تھے علی کے ملنگ۔ سارا کلام نہیں پڑھوں گا، اینڈ پہ کہتے ہیں کلندر بو علی ہستم، یہ تھے ملنگ علی کے، کلندر بو علی ہستم بنام دوست سرمستم، دلندر عشق او بستم نمی دانم کجا رفتم۔ علی دے ملنگانو پانگ دی لوڑ کیوں پہ گئی بھائی؟ وہ نہیں اس طرح کی حرام چیزوں کے قریب جاتے، وہ مولا مشکل کشا کی نگاہوں سے شراب معرفت پیتے ہیں۔ یہ جعلی ہیں، شیطان کے ملنگ ہیں، یہ اس لیے پانگ کی لوڑ پڑتی ہے۔ علی دے ملنگ نہیں پانگ پیندے، وہ حضرت علی کی نگاہ مبارکہ سے وہ شراب معرفت پیتے ہیں۔ وہ علی دا ملنگ پہ لنگے حضرت، کیونکہ جنوں حضرت اتھو فائدہ ہونڈے ہیں نا پھر دل نرم ہوئے گا حضرت، دل نہیں منیا۔ دیکھیا سکھ پریشان کھلوتا ہے، آ کے کہندے نے سردار جی خیر تے ہے، دسو کیا جائے ملنگا کام کر، ایویں نہ ٹائم ضائع کر۔ انہوں نے کہا میں کام کراں گا، کویا کہ جان نہیں ڈے رات پیندی پئی ہے، ٹگا گڈا لکڑاں اپنی جان، جیب چ کو پیسے بھی ہونے نے۔ انہوں نے کہا میری باڈی ویکھی آ، انہوں نے کہا انہوں نے کہا میرے اندروں تیرے ہار دے 4 ملنگ نکل آندے نے، اور میرے کو گڈا نہیں لیا، میرے ٹگے کو نہیں لیا، میرے گروہاں کو نہیں لیا، ایویں تینوں ٹائم دس۔ انہوں نے کہا پرے ہوئے تیرا ٹگا تے توں تے تیرے گرو پرے ہو۔ انہیں جناب پایا پئیے نو ہاتھ، پیر دے تے کی کہنے، مرید ہی تے اگے ہوئے نا کوئی پیر دے تے کی کہنے ادھر جی۔ انہیں جناب پا کے نا پئیے نو ہاتھ تے ماریا، پھر نعرہ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، گڈا بار گڈا بار۔ سکھ بڑا پریشان ہویا، انہوں نے کہا 10 بھی آپ ہی بیٹھا ہوا، میرے کو بھی نہیں نکلیا، ٹگے کو بھی نہیں نکلیا، تو گروہوں کو بھی نہیں نکلیا، 10 بھی آپ ہی بیٹھا ہے، ایک ہی گرو نے کٹ چڑیا پڑ کے۔ میرے بزرگ فرماندے نے بڑا شرمسار جہا ہو کے کہندا ہے ملنگو گرو ساڈے بھی ٹھیک ہی نے، بدلا چکڑ دے پیڑے نے، ساڈے چکڑ دے بھی ٹھیک نہیں یار، کوئی آئے تو صحیح، کوئی آئے تو صحیح، چلیو بس سنیو، اللہ نے تو تمہیں داری بڑے دے دی، تمہارے پاس تو داری بڑے ہیں، تمہیں تو اللہ نے دروازے بڑے عطا کر دی۔ بس آواز پھر وہی آ رہی ہے، ہم تو مائل بکرم میں کوئی سائل نہیں۔ ماشاءاللہ، اللہ قبلہ شاہ صاحب کا سایہ اس خانقاہ پہ سلامت رکھی ماشاءاللہ۔ اور میں اصل میں یہ دعا نہیں، یہ میں اصل میں اپنے لیے دعا لینی ہے ان سے کہ ہوون فیض ہزاراں تائیں، ہر بھکھا پھل کھاوے، ہر بھکھا پھل کھاوے۔ اللہ ہمارے بڑی صاحب کی خیر فرمائے، ایڈے سونے ماشاءاللہ سید ملائے بھی ساڑی ان پکی یاری ہو گئی، اللہ سلامت رکھے جی۔ اصل میں مجبوری ہے کیونکہ سفر بڑا کرنا ہے، کچھ بارش نے سارا معاملہ جو ہے نا وہ ہو گیا۔ سفر بڑا اسی کیا ہے کہ بس چلو پھر میاں صاحب دا جی انہوں نے کہہ رہے ہیں، میاں محمد بخش پھر وہی جی،
پھر وہی جی ہم تو مائل بکرم. میاں صاحب نے جی اس پہ ٹوٹل 12 شعر لکھے تھے، لیکن کیونکہ 12 مکمل نہیں پڑھے جا سکیں گے، میں صرف آخری شعر پڑھوں گا، 11 شعروں کا مفہوم بیان کر دیتا ہوں. میاں صاحب وہاں بیٹھے تھے، وہ بہانہ تھا جی. آپ فرماندے نے جانے ویکھے کھے اڑاندے تے جیون ویکھیا مردا، محمد جیا گاواں چارے تے الو موجاں کردا. وہ بہانہ تھا لوگوں سے اولا کرنے کا نا، تاکہ لوگ سمجھیں کہ محمد بخش گاواں چارتا ہے. وہ بہانہ سی، اولا سی. وہ لکھا میاں صاحب بیٹھے تھے تو ساتھ درخت پہ نا ایک فاختہ بیٹھی تھی کگی، دونوں اچھے ہمسائے، میاں صاحب بھی ذکر کرنے والے، وہ بھی ذکر کرنے والے. ہوا کیا حضرت جی، شکاری آ گیا. اس نے کگی کو دیکھا، ترکش سے تیر نکالا، کمان پہ چڑھایا. یہ جو اللہ والے ہیں نا، یہ اللہ کے معاملوں میں دخیل نہیں ہوتے حضرت، یہ اللہ کے رنگ دیکھتے ہیں بیٹھ کے. وہ ابھی کگی کی زندگی تھی، اندر سے سائرن بجا، خطرہ خطرہ خطرہ. کگی اڈی باہر، اڑ کے تھوڑا جا اتنے گئی نا تو ویختی کی اتنے ایک باز پہ چکر کٹتا ہے. تو نظروں نے بھی کگی تے لائی، جڑے ویلے دانا لین نکلے تو میں پڑا، کیونکہ ابھی زیادہ اوپر نہیں گئی تھی، واپس آ گئی. یہ میاں صاحب، میں مختصر کر رہا ہوں ذرا، میاں صاحب کے شعروں کا ترجمہ یہ. تو پھر عرض کی کر دی، رب کریم تینوں ویکھیا نہیں، تیرے ولیاں کو سن کے ایمان لے آئی تو سنیا جو چاہیں کر سکنا ہے. آواز آندی ہے کگیے کی چاہنی ہے، رب کریم دو موتاں چ پھسیاں، نہ اڈاں گی شکاری ہتھوں ماری جاواں، اڈاں گی تے باز ہتھوں ماری جاواں گی. عرضی ہے وے دو موتاں چوں بچا سکنا ہے. پھر آواز آندی او کگیے اے دو کی نے، سارا زمانہ بھی جے مارن آ جے اسی بچانا ہوئے تے بچا لواں گے. تو ساڈے رنگ ویکھ کھلو کے، کگی جم کے کھلو. شکاری بڑا ران ہوئے، چنگی بھلی اڈی پھر آ گئی. انہیں کیا لگتا انہوں دی موت لے آئی. جم کے گگی کھلوتی ہے، تیر پہلے چڑھیا سی، چکیا، تند کھچی پچھوں، نشانہ ٹھیک کیتا تے تیر چھڑ چڑھیا. اب حضرت اگر آپ گن سے بھی فائر کریں نا تو کچھ وقت تو گولی نے نلی میں گزارنا ہوتا ہے، اللہ ہوتا وہ انتہائی قلیل وقت ہے. اسی طرح تیر بھی چلے تو کچھ وقت اس نے بھی کمان میں گزارنا، پھر ہی نکلے گا نا جی. تندی چھوڑنے کے بعد پھر ہی نکلے گا نا، وہی وقت جو تیر نے کمان میں گزارنا تھا. ہوا کیا، حکم الہی سے ایک سانپ نے ڈسا. جب اس نے ڈسا نا تو درد ہوئی، جھٹکا لگا وجود میں. اور جھٹکا لگنے سے وہ ہاتھ جو کگی کے نشانے پہ تھا نا، وہ جھٹکا جو لگا تو اس طرح ہو گیا اور تیر اوپر کو جا نکلا اور جا کے باز کو لگا. وہ تیر وجن نال مر گیا، وہ سپ لڑن نال مر گیا. دو گڑب زمین تے پے. میاں صاحب ایک دن پہ پھر میاں صاحب نے 12واں شعر لکھے آتے. کیا کہتے ہیں، کگی رہی اتھاں کھلوتی. اسی کہنے ہیں اتھاں کھلوتی، اوتھے کگی رہی اتھاں کھلوتی. چنگی پلی نہ روئی، مارن والے موئے محمد، مرضی رب دی ہوئی ہے. مرضی رب دی ہوئی، مارن والے موئے محمد، مرضی رب دی. پتر مرضی اسے دی ہونی، مرضی بس. انہاں پاکاں لوکاں نال وابستہ رہیے، انہاں دے رستے تے رہیے تو انشاءاللہ امید ہے جویں ایتھے کرم ہے، یہ کرم جا کے اگے بھی ہو جانا. اللہ آپ سب کی خیر فرمائے. ہمیں اب آپ نے اجازت دینی ہے کیونکہ عشاء کے بعد پنڈی بیان ہے. آپ کو پتہ بڑا وقت جو ہے نا وہ چاہیے. تو انشاءاللہ سیداں دے دارتے آئے ہیں، آج رستے بھی سمٹ جانے ہیں انشاءاللہ. اللہ دے فضل و کرم، اللہ فضل فرمائے، اللہ کرم فرمائے. اور اللہ جتنے ماشاءاللہ یہاں مزار والے ہیں، اللہ ان کی فیض میں سے ہمیں وافر حصہ عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. تمام دوست تشریف رکھیں، صرف رستہ دیں حضرت. اور نماز کے بعد لنگر شریف کا انتظام ہے، خصوصی لنگر شریف اب آپ لے کے جائیں گے، کھا کے جائیں گے. آپ تشریف. مؤذن صاحب قریب آ رہے ہیں.